بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 جولائی بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کے جو مشیر ہیں، وزیر اعلیٰ کے جو ترجمان ہیں، اور یہ 30 کے قریب ٹوٹل وہ لوگ تھے جو غربت کے اس دور میں، جب پاکستان کے حالات انتہائی معاشی طور پر انتہائی خراب ہیں اور یہ اتنا بڑا بوجھ بنے ہوئے تھے، تمام کی تعیناتی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا۔ اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے الیکشن کمیشن پر بڑے سخت الزام لگائے گئے ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے سائفر کیس میں عمران خان کی دوبارہ طلبی کا حکم جاری ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نسلہ ٹاور کیس، یہ وہ ٹاور ہے جس کو گرانے کا حکم دیا تھا جو سابق جج تھے چیف جسٹس گلزار، ان کی سربراہی میں بینچ تھا جنہوں نے کراچی میں نسلہ ٹاور گرانے کا حکم دیا تھا۔ اس مقدمے میں ایف آئی آر ہوئی تھی، اور سابق جو ڈائریکٹر جنرل تھے اس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے SBCA، ان کی گرفتاری کا اور ان کے خلاف مقدمے کے اندراج کا حکم دیا تھا۔ صوبائی اینٹی کرپشن کورٹ میں سابق DG SBCA منظور کاکا کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ منظور کاکا عدالت میں پیش ہوئے، اور یہ اشتہاری اشتہاری ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں زرداری کا ایک خاص طریقہ کار ہے، اور جب تک تو ان کے معاملات چلتے رہے، کیونکہ دبئی جانا اس میں تو خصوصی طیارے جاتے ہیں، اور یہ سارے معاملات ہوتے رہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی رہی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر یہ مقدمات ہوئے، پرچے ہوئے، سارا کچھ ہوا۔ الٹیمیٹ ان کے خلاف کیا ہوتا تھا کہ ان کو نکال دیا جاتا تھا۔ اب آ کے انہوں نے عبوری ضمانت دائر کی ہے۔ وکیل افتخار احمد شاہ کا کہنا تھا کہ لینڈ الاٹمنٹ سے منظور قادر کاکا کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور محکمہ اینٹی کرپشن نے جو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا وہ درست نہیں ہے۔ مقدمے میں 21 ٹوٹل ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سابق DG منظور کاکا کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا تھا، جبکہ مقدمے میں مالک نسلہ ٹاور مزمل امین، چیئرمین سندھی مسلم سوسائٹی غالب منصور کو بھی نامزد کیا گیا تھا، اور اس میں مختلف لوگوں کو نامزد کر کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ اور نسلہ ٹاور کا بلڈر کا لالچ مکینوں کو لے ڈوبا۔ 340 گز کی زمین ہتھیانے کے چکر میں لینے کے ان کو دینے پڑ گئے تھے، اور 15 منزل پر مشتمل تھا جس کو گرایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف جو کیس تھا وہ آگے چلتا رہا۔ چیف جسٹس گلزار جو تھے انہوں نے احکامات جاری کیے تھے۔ بہرحال اب انہوں نے اپنی عبوری ضمانت منظور کروا لی ہے، اور عدالت نے 5 لاکھ کے مچلقوں کی ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ جہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر جو ضمانتیں ہماری عدالتیں وہ دھڑا دھڑ دیتی ہیں، اور اگر تو یہ بے گناہ تھے تو پھر وہ نسلہ ٹاور گرانے کا کیا فائدہ تھا، اس میں کتنے لوگوں کا نقصان ہوا۔ اگر وہ درست فیصلہ تھا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا تو پھر عدالتیں ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ دوسری جانب سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے، ان کے خلاف کرپشن کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کہوٹہ کے رہائشی شکیل احمد کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس میں واسق قیوم جو سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، MPA میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی اور پنجاب ہائی وے کے ایکسین سمیت مختلف حکام کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بوستان آباد اور بیورو کے مقام پر بھی سڑک کا روٹ تبدیل کر کے سیاسی رہنما اور عزیز و اقارب کو مستفیض کیا گیا۔ ساتھ کہا کہ ٹورزم ہائی وے کا مجوزہ روٹ تبدیل کرنے سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا۔ سڑک کا مجوزہ روٹ تبدیل کرنے سے فاصلے بھی بڑھا اور تخمینہ لاگت بھی بڑھ گئی، 90 کروڑ سے زائد اس پر اخراجات آئے۔ مقدمے میں کہا گیا کہ انکوائری کر کے کارروائی عمل میں لائی جائے، جس پر اینٹی کرپشن انکوائری کے بعد ایکسین پنجاب ہائی ویز سعد سلامہ، SDO محمد اکرم، سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی میجر لطاسب سٹی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، اور جبکہ ایکسین طاہر اکرم راؤ اور SDO خالد محمود کے خلاف محکمانہ کارروائی کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر کے نامزد ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، اور چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے، تاکہ ان کو گرفتار کیا جا سکے اور یہ جو معاملہ ہے یہ آگے جا سکے۔ سائفر تحقیقات سے متعلق آج کل دو باتوں پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور سائفر تحقیقات کے حوالے سے میں نے دیکھا محسن بیگ ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی کہ جب عمران خان گئے JIT کے سامنے پیش ہوئے، آنکھوں میں آنسو تھے، گرفتاری کا خوف تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ آپ سے بہتر کون جانتا ہے عمران خان کی نیچر کو۔ بہرحال
FIA نے سائفر تحقیقات کیس میں عمران خان کو 1 اگست کو دوبارہ طلب کر لیا۔ یہ بھی وہ کیس ہے جس میں چیف جسٹس عامر فاروق کے پاس درخواست دائر کی ہے کہ جناب یہ جو جاری کیے گئے ہیں یہ سابق وزیر اعظم کے جو کابینہ تو اس کے اوپر کارروائی کر سکتی ہے، FIA کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ غیر قانونی طور پر ایک آڈیو لیک ہوتی ہے اور اس آڈیو لیک میں یہ نہیں انکوائری کی جاتی کہ آڈیو کس نے لیک کی ہے، بلکہ اس آڈیو کے کانٹینٹس کو لے کر جو ایک اس وقت کا وزیر اعظم اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ آفیشیل گفتگو کر رہا ہے، اس پر یہ کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ تو مہربانی کر کے FIA کو کارروائی سے روکیں، لیکن چونکہ ایسا ہونا نہیں ہے اور آنریبل جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، جن سے میں کل بہت توقع ہے، بہرحال ان کی جانب سے نوٹس جاری کر دیا گیا تھا اور سٹے نہیں جاری ہوا تھا۔ تو اب 1 اگست کو دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے عمران خان کو، اور FIA کی جانب سے عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا جس میں انہیں سائفر تحقیقات کیس میں پیش ہو کر سوالوں کے جواب دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ آپ کے ریکارڈ کرائے گئے بیان اور شواہد و ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد مزید سوالات اٹھے ہیں جن کے جوابات درکار ہیں۔ نوٹس میں کہا گیا کہ 1 اگست کو دن 12 بجے FIA ہیڈ کوارٹرز میں JIT کے سامنے پیش ہوں، اور ساتھ کہا کہ اپنے موقف کے حق میں دستاویزات بھی ہمراہ لانے کی کہا گیا۔ اب اس میں کون سی دستاویزات ہوں گی کہ جن کو ساتھ لایا جا سکتا ہے؟ سائفر ہے وہ تو ساتھ لایا نہیں جا سکتا، وہ تو ہے نہیں، اور اس کے علاوہ اور کون سی دستاویزات ہیں جن کو ساتھ لانے کا کہا جا رہا ہے، اس کا وہی بہتر جانتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب کی جانب سے آج لاہور ہائی کورٹ میں اہم گفتگو کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وفاق میں بھی نگران حکومت کو لمبا کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرضی کی نگران حکومت وفاق میں بنانے کا پروگرام بن رہا ہے۔ خواجہ آصف نے ساکھ ڈار کا نگران وزیر اعظم بننے پر درست اعتراض کیا ہے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ خواجہ آصف نے اسمبلی میں خواتین سے متعلق غلط زبان استعمال کی ہے، شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعات پر IG پنجاب سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، تو اگر پوچھ گچھ ہوگی تو سب سامنے آ جائے گا۔ فوجی عدالتوں کا کیس مفاد عامہ کا کیس ہے۔ اعتزاز احسن نے کہا گیلانی اور جمالی حکومت کو دیکھا جائے تو توشہ خانہ کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ جو کچھ گیلانی دور میں اور جمالی کے دور میں جتنا توشہ خانہ کے معاملات ہوتے رہے، تو یہ عمران خان کے خلاف تو کیس بنتے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر توشہ خانہ کے کیس پہ عمران خان کو سزا دیں گے تو کوئی بھی پارٹی سربراہ نہیں بچے گا۔ یہ اپنے لیے راستے کھول رہے ہیں، نواز شریف، آصف زرداری اور یہ سارے لوگ۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے امریکہ سے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کرنے کا اختیار وزیر اعظم کو حاصل ہے۔ وزیر اعظم نے ڈی کلاسیفائڈ کیا تو کیس کیسے بنتا ہے؟ اعتزاز احسن نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن اگر توہین عدالت کا نوٹس بھیجتا وزیر خزانہ کو یا وزیر دفاع کو اور ان سے پوچھتا کہ آپ کیسے پیسے نہیں دیتے یا آپ کیسے سیکیورٹی نہیں دے سکتے، تو آج کارروائی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا جو مجرم ہے انتخابات کے التوا میں، اور جو 2 نگران حکومتیں، غیر آئینی نگران حکومتیں ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ چیف الیکشن اسکندر سلطان راجہ ہے، چیف الیکشن کمشنر۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن مجھے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر بھی دے تو میں دفاع کروں گا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ جو کام ہوا، غیر آئینی حکومتیں ہوئیں، غیر آئینی حکومتیں آج تک بیٹھی ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ۔ دوسری جانب بلوچستان ہائی کورٹ نے ترجمان بلوچستان حکومت سمیت وزیر اعلیٰ کے ترجمان اور 26 کوآرڈینیٹرز کو ان کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان کی سربراہی میں ترجمان صوبائی حکومت فرح عظیم شاہ، وزیر اعلیٰ کے ترجمان بابر یوسف زئی اور 26 کوآرڈینیٹرز کی تعیناتی کے خلاف عبدالصادق خلجی ایڈوکیٹ اور خاتون وکیل آسٹر مہک کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں حکومت بلوچستان کے ایڈوکیٹ جنرل کو فریق بنایا گیا تھا۔ عدالت نے سیکرٹری SND کو تمام سرکاری مراعات، گاڑی اور دفاتر واپس لے کر رجسٹرار کے آفس میں رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا کہ صوبہ بلوچستان اس وقت بہت زیادہ معاشی طور پر پریشانی کا سامنا کر رہا ہے، اور معاشی طور پر جو غربت ہے وہ باقی پاکستان میں تو ہے ہی ہے، لیکن صوبہ بلوچستان میں یہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جب 28 سے 29 لوگ اس طرح کے تعینات کیے جائیں گے، 26 کوآرڈینیٹرز ہوں گے، 2 3 ترجمان ہوں گے، تو اس طرح کا جو معاملہ ہے کسی بھی صورت میں غریب صوبہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور ایسے میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک وزیر اعلیٰ یا ایک صوبائی حکومت اتنا کچھ اپنے پاس رکھے اور اس طرح کی تعیناتیاں کرے۔ آپ کو یاد ہوگا جس ملک میں جو ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بچا ہے اور معاشی طور پر جو پاکستان کے حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے،
اور ہم نے اور یہ خود ہمارے ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ جس ملک میں جائیں آگے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھیک مانگنے آئے ہیں، کچھ مانگنے آئے ہیں۔ تو جب یہ حالات ہوں اور ہمارے 85 سے 90 معاون خصوصی سمیت کابینہ کے اور جو ٹیم ہو شہباز شریف کی ٹکے کا کام نہ ہو، اور اس کے باوجود جب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے، جب لاہور ہائی کورٹ میں جائے، اور جب ان کو کہا جائے کہ خدا کا خوف کریں، غریب ملک ہے، یہ غریب ملک کیسے افورڈ کرے گا؟ اب آپ اندازہ لگائیں، انہوں نے جو پنجاب میں مختلف ایم این ایز ہیں ان کو جو فنڈز دیے ہیں 20 سے 25 ارب روپے، آخری ان کے 2 ہفتے رہ گئے ہیں اور 20 سے 25 ارب روپے یہ جو فنڈز دے کے جا رہے ہیں، یہ الیکشن کی پری پول دھاندلی ہے۔ لیکن نہ اب تو آپ کو قاضی فیض صاحب آپ کو خط لکھتے نظر آئیں گے، جب سے یہ نگران حکومت انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی رہی، سارا کچھ ہوتا رہا، کبھی آپ نے دیکھا کہ قاضی فیض صاحب نے کوئی ایک خط بھی لکھا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن بلوچستان ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ خوش آئند ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ چیزیں آگے، ابھی نہیں تو آگے یہ فیصلے کام آئیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب حکومت کا ٹینیور ختم ہونے والا ہے، 2 ہفتے پہلے یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔